ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے اگر آپ کے معدے کی بدبو ہے جو منہ سے آتی ہے وہ ختم کر کے اس کو زائل کر کے پھر مسجد میں آنا۔ اگر وہ بدبو آپ نے ختم نہیں کی، مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اس نے غلط بیان فرمایا تھا۔ حدیث میں جس بدبو کی بات ہے، جس بدبو کی وجہ سے مسجد سے منع کیا گیا ہے، وہ زائل ختم کر کے پھر مسجد میں آئیں۔ لیکن جو معدے کی بدبو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ختم کر کے پھر آئے، تو یہ مسئلہ غلط بیان کیا گیا ہے۔ آئیں ہم حدیث سنتے ہیں، مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوٹے نہ تھے حتیٰ کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس روز ہم اصحاب رسول بھوک کی وجہ سے لہسن کے پودوں پر ٹوٹ پڑے اور ہم نے خوب سیر ہو کر لہسن کھایا۔ پھر ہم مسجد کی طرف گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو محسوس کی تو فرمایا جس شخص نے اس خبیث درد سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ جائے۔ لوگوں نے کہا لہسن حرام ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن میں لہسن کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ ان کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہسن اور پیاز کی طرح ہر ایسی چیز کھا کر مسجد میں جانا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ نسوار، تمباکو بھی اسی حکم میں ہے۔ ان چیزوں کی بدبو سے تمام عام مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہاں چیزیں کھا کر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں مجبوراً ان چیزوں کو استعمال کرنا پڑے تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر کے بدبو کو زائل کر کے تو وہاں جا سکتا ہے یا ان چیزوں کو کھا سکتا ہے۔ باقی جو معدے کی بدبو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ بھائی اگر معدے کی بدبو ہے وہ ختم کر کے پھر مسجد میں جائیں، یہ سراسر غلط ہے۔